أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 اور 5۔ کفار سے عدم موالات کے مسئلے کی توضیح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم جو ان کے ساتھ تھی، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ اسوہ کے معنی ہوتے ہیں ایسا نمونہ جس کی اقتداء کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، یعنی شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے پرستاروں کا بھلا غیر اللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے یہی نہیں کہا بلکہ کہا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی جب تک تم کفر و شرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنا لوگے۔ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہاں جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ گے تو پھر یہ عداوت موالات میں اور یہ بغض محبت میں بدل جائے گا۔ یہ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ پیچھے چونکہ ایسا ہی کچھ ایک مسئلہ گزرا بلتہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے مدینہ سے ایک خط لکھ دیا تھا مکہ قریش کے نام خفیہ طور پر، وہ خط پکڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی یہ کافر تمہارے دشمن ہیں، پھر بھی تم ان کو خفیہ طور پر راز و نیاز کی باتیں بتلاتے ہو۔ تو اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور اسوہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے حضرت ابراہیم کی زندگی ہے، جنہوں نے نہ اپنے باپ کی پرواہ کی، نہ اپنی پراپرٹی کی پرواہ کی، نہ قوم کی پرواہ کی، بلکہ برملا انہوں نے توحید کا اعلان کیا اور جو کچھ وہ پوجتے تھے اس کا کفر کیا۔
اور ان سے انہوں نے بغض و عناد رکھا اور کہا جب تک تم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تب تک ہماری تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی، ہاں تم اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے، سچے مسلمان ہو جاؤ تو ہمارا بغض جو ہے اور ہماری عداوت جو ہے ختم ہو جائے گی، ہم تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے مسلمانوں تم اس طرح حضرت ابراہیم کی طرح زندگی گزارو، جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے تمہاری دوستی اس سے ہونا چاہیے، جو اللہ رسول کا نافرمان ہے تم اس سے علی الاعلان دشمنی کا اعلان کر دو۔ تو اسی کا ذکر ہوا ہے، الا قول ابراہیم لاستغفرن لک، ایک سوائے ابراہیم کا یہ قول کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہہ دیا تھا میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، جبکہ باپ کفر پر تھا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک استثناء ہے جو فی ابراہیم میں مقدر محذوف مضاف سے ہے، یعنی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی مقالات ابراہیم الا قولہ لابیہ، یا اسوۃ حسنہ سے استثناء ہے، اس لیے کہ قول بھی من جملہ اسوہ ہے، وہ یا کہا جا رہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم فی جمیع اقوالہ وافعالہ الا قولہ لابیہ۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل اتباع نمونہ ہے، البتہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ فعل اس وقت کا ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہیں تھا، چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار برات کر دیا، جیسا کہ سورہ برات کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا بھی کی۔ پتہ چلا ایک انسان کو معاشرے کے اندر عملی زندگی میں بھی رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریم ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر توکل آیا، انہوں نے کہا اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے۔ توکل کا مطلب ہے کہ امکانی حد تک ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کیے بغیر ہی اللہ پر اعتماد اور توکل کا اظہار کیا جائے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اس لیے توکل کا یہ مفہوم بھی غلط ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ دوں اور توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں، کیونکہ اونٹ کیا ہے، رسی سے گھوڑے کی طرح وہ کسی درخت میں یا کھونٹے پہ نہیں باندھا جاتا، بلکہ بٹھا کر اس کے اگلے گھٹنے باندھ دیے جاتے، اب اٹھ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ تو یہ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو باندھوں اللہ پر توکل کروں یا میں چھوڑ کر اللہ پر توکل کر لوں؟ تو اللہ کے رسول نے توکل کا معنی سکھلاتے ہوئے کہا اعقلھا وتوکل، میرے بھائی پہلے اس کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پتہ ہے چلا توکل کا یہ معنی نہیں کہ کام کاج چھوڑ کے اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ آپ کے جھولے میں ڈال دے گا۔ توکل کا معنی ہے جتنی کوشش کابش ہو سکتی ہے اتنا کرو، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، 2517 پر آئی ہوئی اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کہ میرا باپ بھی کافر ہے، رشتہ دار کافر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اے اللہ تیری عبادت کے سلسلے میں ان اپنے کافر رشتہ داروں کے تئیں نرم پڑ جاؤں، انہیں ہمارے لیے آزمائش نہ بنا۔ واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے دعا کی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اسوہ ہے۔ پورے قرآن میں 2 ہی زندگیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ کے طور پر، نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے۔
اس میں ایک تو ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے پیارے ساتھیوں کی اقتدا اور ان کو اسوہ اور نمونہ کے طور پر اپنے لیے ظاہر کرنے اور قبول کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ کے طور پر اختیار کرنے کی توفیق دے، اور مولا کریم اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوتی ہے اسے معاف فرمائے کہ یقیناً وہی درگزر کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب